بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان الصحابة رضي الله عنهم بالغيب بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر. قول ابن عباس رضي الله عنهما في من تكلم في القدر. وأخرج أحمد عن محمد بن عبيد المكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قيل له إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ قد عمي. قالوا وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تستفق ألياتهن مشركات هذا أول شرك هذه الأمة والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. وعند ابن أبي حاتم عطاء بن أبي رباح قال أتيت ابن عباس وهو ينزع من ماء زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له قد تكلم في القدر؟ قال وقد فعلوها؟ قلت نعم. قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدا منهم فقعت عينيه بأصبعي هاتين. كذا بتفسير ابن كثير. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجعت رأسه. قال ولم ذاك؟ قال لأن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وأخرج أحمد عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وقد هو أبو داود عن أحمد بن حنبل به كما في تفسير ابن كثير. میرے دوستو بزرگ عزیز ہو، ایک بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے امت سے کہ مستقل اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کی طرف دعوت دینا امت میں سے عام طور پر ختم ہو گیا۔ عقائد کے بگڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایمان سے متعلق احکام اور ایمان سے متعلق احادیث اور ایمان سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں ان کا سیکھنا سکھلانا یا ان کے تذکرے کرنا امت میں عام طور سے ختم ہو گیا۔ لوگ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان تمام فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں، ایمان کا علم حاصل نہیں کرتے، حالانکہ ایمان مستقل فریضہ ہے۔ ایمان مستقل فریضہ ہے۔ لوگ سارے فرائض سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے، حالانکہ ایمان مستقل فریضہ ہے۔ فرائض 4 نہیں بلکہ 5 ہیں۔ فرائض 4 نہیں بلکہ 5 ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، جس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز جس کے بغیر کسی عمل کا، کسی فریضے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ سب سے بڑا فریضہ ایمان اور عقائد کا درست کرنا ہے۔ لوگ صرف 4 فرائض عام طور سے جانتے ہیں، ایمان کے فریضے سے واقف نہیں ہیں۔ جس طرح تمام فرائض کے علم
حاصل کرنا فرض ہے، اس طرح ایمان کا علم بھی حاصل کرو۔ اس طرح نماز کا علم حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ نماز فرض ہے، روزے کی ادائیگی کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، حج کی ادائیگی کا علم حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ یہ فرائض فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایمان بھی فرض ہے، ایمان سے متعلق جتنا بھی علم ہے اس علم کو اگر حاصل نہ کیا تو بعض مرتبہ ایسے الفاظ زبانوں پر آ جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ جس سے ایمان خطرے میں کیا بلکہ کفر کے کنارے پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عقائد کا سیکھنا اور اپنی زبان کو عقائد کے اعتبار سے قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ شیاطین ایسے وساوس پیدا کرتے ہیں کہ اچھا خاصا مومن وہ زبان پر ایسے کلمات اور اپنے ذہن میں ایسے خیالات سوچ لیتا ہے کہ جس سے اللہ تعالی کا صراحت انکار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب تمہیں یہ خیال آئے تو فوراً سورہ اخلاص پڑھو، فوراً سورہ اخلاص پڑھو، فوراً سورہ اخلاص پڑھو کہ یہ خیال آئے گا، لوگ کہیں گے، ایسے زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے نعوذ باللہ کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی خیال آئے گا کہ اللہ کب سے ہیں۔ اس لیے میری بات یاد رکھو، سب تبلیغ کا سب سے بنیادی مقصد اور دعوت کے بیانات اور تقاریر کا سب سے بنیادی موضوع وہ اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کو بیان کرنا ہے۔ آج کل لوگوں کی طبیعتیں قصے کہانیوں میں، مضامین میں چلتی ہیں، جیسے کہ ایسا بیان کریں جس سے مزہ آئے، یہ بھی ایک اندر کی خواہش ہے۔ حالانکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ مولانا بدر عالم نے لکھا اس میں ترجمان السنہ میں، عجیب بات ہے، احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے۔ جو چیز بذات مقصود نہیں اس سے تو فراغت ہو جائے گی، لیکن جو چیز بذات مقصود ہے اس سے فراغت مومن کو نہیں ہو سکتی۔ احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی۔ نماز کا علم حاصل کر لیا، اب آدمی ہر نماز کے وقت کتاب کھول کر نہیں دیکھتا۔ روزے کا علم حاصل ہو گیا ہے، ہر سال رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ اندر کے علم سے روزہ رکھ رہا ہے، اندر کے علم سے نماز پڑھ رہا، اندر کے علم سے حج کر رہا۔ بہت سے حجاج حج کرتے ہیں، کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ معلوم ہے حج کے کیا احکام ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا اعمال کرنے ہیں، معروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ یہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرتے رہے تو شرک دلوں میں جگہ بنائے گا، ایسی باتیں آپس میں چلیں گی جو آہستہ 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 عقائد کو کمزور کرتی چلی جائیں گی۔ لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کریں گے، حالانکہ تقدیر پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور لوگ تقدیر کے بارے میں غور کریں گے۔ یہ ایسی لامحدود چیز ہے کہ جو اس میں اس کی بحث میں پڑ جائے گا وہ فتنے سے بچ نہ سکے گا۔ ایک بات پیش آ گئی، لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی جب پیش آ جاتی ہے تو اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے بات پیش آنی تھی، حالانکہ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے یہ بات، یہ فنا بات فنا وقت میں ہونی ہے۔ تو تقدیر کو جھٹلانا یا تقدیر کا انکار کرنا یہ انتہائی یعنی سخت چیز ہے اور بڑی محرومی کا سبب ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہے فلاں فلاں، ایک آدمی ہے جو ہمارے پاس باہر سے آیا ہے اور وہ تقدیر کو جھٹلاتا ہے، تقدیر کو جھٹلاتا ہے، کہ قدر
کوئی چیز نہیں ہے. بس اصل میں جن کا یقین کائنات کے نقشے پر ہوتا ہے نا، وہ ہر ہونے والی چیز کو کائنات سے جوڑتے ہیں، ہر پیش آنے والی چیز کو کائنات سے جوڑتے ہیں. بس خالق کائنات سے جوڑنا یہی تقدیر ہے. نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا یہ اللہ کے امر اور اس کی قدرت کے خلاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو گیا. خود بخود کچھ نہیں ہوتا، خود بخود کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اس کی روزانہ دعوت دو گے تو یہ بات یاد رہے گی کہ ہاں جو بات پیش آئی ہے اللہ کے امر سے پیش آئی ہے. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی آیا ہے ہمارے پاس باہر سے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مجھے لے چلو اس کے پاس، میرا ہاتھ پکڑ کے لے چلو اس کے پاس، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے اس کا؟ فرمایا قسم الذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے اس پہ قابو مل گیا تو میں اس کی ناک کو چبا دوں گا یہاں تک کہ کاٹ کے الگ کر دوں گا، اور اگر میرا بس چل گیا اس کی گردن پر تو میں اس کی گردن کو توڑ کے ختم کر دوں گا اس کو. کیونکہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ بنو فہر کی مشرک عورتیں وہ خزرج بت کا طواف، خزرج بت کا کے چاروں طرف چکر لگاتی ہوئی اپنے کولوں کو حرکت دیتی ہوئی، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بنو فہر کی عورتیں وہ خزرج بت کا چکر لگاتی ہوئی اور اپنے کولوں کو حرکت دیتی ہوئی. آپ فرمایا کہ یہ پہلا شرک ہے جو اس امت میں پیدا ہوگا. اس امت کا یہ پہلا شرک ہے، اس امت کا یہ پہلا شرک ہے. پھر یہ فرمایا کہ قسم الذات علی کی جس کے قبضے میری جان ہے، یہ تو یہ تقدیر کے بارے میں رائے زنی کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح شر کے اللہ کی طرف سے مقدر ہونے کا انکار کریں گے، خیر کا بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہونے کا انکار کر دیں گے. یہ کہیں گے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے دنیا سے ہو رہا ہے. عطا بن رباح کہتے ہیں کہ میں آئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ زمزم کے کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے اور پانی سے ان کا کرتے کا نیچے کا حصہ گیلا ہو گیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو تقدیر کے بارے میں کلام کرتے ہیں، تو تعجب سے فرمایا کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، بعض لوگ ہیں جو تقدیر کے بارے میں کلام کرتے ہیں. فرمایا خدا کی قسم یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ذوقوا مس سقر، کہ جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا کہ چکھو جہنم کا یہ عذاب. انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے اور اپنی قدرت سے اور اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے بنایا ہے. فرمایا کہ یہ امت کے بدترین لوگ ہیں جو بحث کریں تقدیر کے بارے میں، یہ امت کے بدترین لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں، یہ امت کے سب سے برے لوگ ہیں. فرمایا کہ نہ ان کے بیماری کی عیادت کرنا، نہ ان کے بیماروں کی کبھی عیادت کرنا، اور نہ ان کے مردوں پر نماز پڑھنا جنازے کی. اور یہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی مجھے نظر آ جائے تو میں اپنی دونوں انگلیوں سے اس کی آنکھیں پھوڑ دوں. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ میری تمنا یہ ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسا آدمی آ جائے جو تقدیر کو جھٹلانے والا یا تقدیر کے بارے میں کلام کرنے والا ہو تو میں اس کے سر کو کچل کے ختم کر دوں. لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا کیوں کریں گے آپ؟ فرمایا دیکھو سنو کہ یہ تقدیر اللہ کی طرف سے کوئی بات جو پیش آتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک پیش آ گئی، بلکہ اللہ تعالی نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے بنایا ہے. اللہ کے یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب ایک سفید موتی سے اللہ تعالی نے لوح محفوظ کو بنایا ہے، سفید موتی سے. اس لوح محفوظ یہ جو اللہ کا رجسٹر ہے، یہ لوح محفوظ، اس کے دونوں طرف کی جلد کتاب کے
کتاب کے دائیں بائیں جلد ہوتی ہے، یہ جلد اور یہ کتاب کے دونوں طرف کے گتے یہ سرخ یاقوت کے ہیں، سرخ یاقوت کا کہ اس کے دونوں طرف کی جلد ہے، اور اس کا جو کاغذ ہے جس پر لکھا ہوا ہے وہ سفید موتی سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس قلم سے یہ لکھا گیا ہے یہ قلم نور ہے، اور اس کی کتابت بھی نور ہے، اور یہ کتاب کوئی ایسی نہیں ہے جس کو آپ دنیا کی کتابوں کی سائز کے برابر تصور کر لیں، بلکہ اس کے صفحے کی اور اس کے کاغذ کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنا آسمان زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنی بڑی کتاب لوح محفوظ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ اکبر، کہ اس کی لمبائی چوڑائی یہ آسمان زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی اس لوح محفوظ میں روزانہ 360 مرتبہ نظر ڈالتے ہیں، روزانہ 360 مرتبہ لوح محفوظ پر اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں، روزانہ 360 مرتبہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک نظر میں 360 نظروں میں سے ہر نظر میں بے شمار مخلوق پیدا کرتے ہیں، بے شمار مخلوق پیدا کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، بہت سو کو عزت دیتے ہیں، بہت سو کو ذلیل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کہاں انسان کی ناقص عقل اور کہاں اللہ کا علم۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دوست تھا، ملک شام میں رہتا تھا، اور ایسی دوستی تھی پکی کہ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خبر پہنچی کہ ان کا دوست یہ تقدیر کے بارے میں کچھ بولنے لگا ہے۔ عبداللہ نے اس کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے تقدیر کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے، بس آج کے بعد مجھے کبھی خط مت لکھنا، آج کے بعد مجھے کبھی خط مت لکھنا۔ یہاں تو غیروں سے تعلقات قائم رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اپنے جگری دوست جس سے خط کتابت چلا کرتی تھی اس کو یہ معلوم ہوتے ہی کہ اس نے تقدیر کے بارے میں کلام کیا ہے، اس کو کہہ دیا کہ آج کے بعد مجھے خط نہ لکھنا۔ کیوں کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہوں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔